ایک سرد رات اسلام آباد کے ایک مصروف علاقے میں ایک آدمی سیکٹر G10 کے شاپنگ مال کے قریب سے گھر جانے کے لیے نکلا۔ یہ فوج کا ایک اہم آفیسر تھا جس کو اس دن کسی نے اٹھا دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے، کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ اس کے خاندان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، کیا زندہ ہے یا مردہ۔ لیکن جو حقیقت بعد میں سامنے آئی وہ کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یہ آدمی اپنے ملک کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا اور اسے اٹھانے والے کوئی اور نہیں، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے تھے۔ سوچئے، ایک فوجی افسر جس نے پوری زندگی پاکستان آرمی میں گزاری، ایک سائنسدان جو ایٹمی میزائل پروگرام کا حصہ تھا، اور ایک آرمی آفیسر جس کے فیصلے ملک کے دفاع کو متاثر کر سکتے تھے۔ اگر یہی لوگ دشمن کے لیے کام کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ لیکن مئی 2019 میں ایک انٹیلیجنس آپریشن کے دوران ایسے انکشافات ہوئے جنہوں نے دفاعی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا، اور آج کی ویڈیو میں ہم اسی آپریشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ جب ہم ملک کے دفاع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا ذہن اربوں روپے کی لاگت سے بنی جدید ترین فائر وال، لیزر سیکیورٹی ریڈارز اور ان بیٹیبل کلوں کی طرف جاتا ہے، جہاں پر ہم اپنی ایٹمی اثاثوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ لیکن مئی 2019 میں ہونے والے انکشافات نے یہ ثابت کیا کہ آپ کا سیکیورٹی سسٹم کتنا ہی ہائی ٹیک کیوں نہ ہو، اگر اندر بیٹا محافظ یا پہرہ دار محض چند ڈالرز یا اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے بدلے خود ہی دروازہ کھول دے تو وہ ساری مادی سیکیورٹی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ کیس اس بات کی ایک کلاسک مثال ہے کہ اس جدید دور میں بھی انسانی نفسیات اور ہیومن انٹیلیجنس کو ہتھیار کی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کہانی کی مرکزی کردار وہ لوگ ہیں جن پر ریاست نے حد سے زیادہ اندھا اعتماد کیا، ایک لیفٹیننٹ جنرل، ایک بریگیڈیئر اور ایک اعلیٰ سیویلین سائنسدان۔ جب ہم ان افراد کے ماضی اور پروفائل پر نظر ڈالیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے حساس عہدوں پر پہنچنے والے لوگ جن کی پوری زندگی فوجی ڈسپلن اور حب الوطنی کی تربیت میں گزری ہو، وہ غداری کے اس دلدل میں کیسے گرے؟ بریگیڈیئر راجہ رضوان، ان کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے خانپور سے تھا۔ ان کے والد خود فوج میں ایک جونیئر کمیشن آفیسر تھے، گویا فوج ان کے خون میں شامل تھی۔ انہوں نے کیڈٹ کالج حسن عبدال سے تعلیم حاصل کی اور پھر پاکستان آرمی کے میناس 10 فرنٹر فورس رجمنٹ میں کمیشن لیا۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان کی کڑیاں 2009 سے 2012 میں جڑتی ہے، جب وہ جرمنی کے شہر برلن میں بطور ڈیفنس اٹیشی تعینات تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب ریمن ڈیوس کیس اور ابد آباد آپریشن کی وجہ سے پاک امریکہ تعلقات شدید ترین دباؤ کا شکار تھے۔ برلن، جو کولڈ وار سے ہی جاسوسی کا انٹرنیشنل مرکز مانا جاتا ہے، وہاں غیر ملکی ایجنسیوں نے رضوان کی کمزوریوں کو نوٹ کرنا شروع کیا۔ انہیں ہنی ٹریپ یا کسی غیر اخلاقی کمزوری میں پھنسایا گیا تاکہ انہیں بلیک میل کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کو امریکہ میں تعلیم اور غیر معمولی طور پر گرین کارڈز جاری کر دیے۔ یہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ تھی جہاں ایجنسیوں نے براہ راست رشوت دینے کے بجائے ان کے خاندان کو فیسیلیٹیٹ کر کے تسلی دی کہ وہ کچھ برا نہیں کر رہا بلکہ اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوار رہے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر وسیم اکرم۔ ڈاکٹر وسیم اکرم کی کہانی اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ وہ نیسکوم میں ایک سیویلین سائنسدان تھے۔ وہ شاہین 2 اور شاہین 3 جیسے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے اہم ترین دماغوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان شاہین میزائلوں کو پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں ریڑھ کی ہڈی مانی جاتی ہے۔ CIA نے ڈاکٹر وسیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مختلف راستہ اپنایا۔ جب وہ ایک سرکاری دورے پر نیو میکسیکو امریکہ گئے تو انہیں وہاں پر جوئے کی لت پڑ گئی تو وہ کسینوں میں باری رقم ہارنے لگے۔ جب وہ قرضوں میں ڈوب گئے تو مقامی پولیس کے گرفت میں آئے اور یہاں پر CIA نے انٹری ماری اور ان سے انفارمیشن لینے کی کوشش شروع کی۔ ایک ایسا ذہن جو ایٹمی پروگرام کا محافظ تھا، ذاتی خواہشات اور قرضوں کے بوجھ کے تلے دب کر دشمن کا علاقار بن گیا۔ اس کہانی کا دوسرا اور خطرناک مرحلہ وہ ہے جہاں یہ لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے لیے باقاعدہ کام شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر وسیم اکرم اور بریگیڈیئر راجہ رضوان نے ریاست کے اس اندھے اعتماد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ حساس معلومات فراہم کرنا شروع کر دیا جو پاکستان کی بقا اور ایٹمی دفاع کی بنیاد تھی۔ یہ معلومات محض چند فائلوں تک محدود نہیں تھی بلکہ براہ راست پاکستان کے اسٹریٹجک باڈی اور ایٹمی میزائلوں کی کارکردگی سے تھا۔ ڈاکٹر وسیم، شاہین میزائل پروگرام کے کلیدی سائنسدان، نے دشمن کو وار ہیڈ میٹنگ میکینزم اور وار ہیڈ کی وزن کی مکمل انفارمیشن فراہم کی۔ ایک بیلسٹک میزائل بذات
خود صرف ایک ڈیلیوری وہیکل ہے، اصل طاقت ایٹمی وار ہیڈ ہے جو اس کے اوپر نصب ہوتا ہے۔ میٹنگ میکینزم وہ کمپلیکس میکینزم ہوتی ہے جس کے ذریعے میزائل کو وار ہیڈ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تاکہ وہ فضا میں تپش اور دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے اپنے ہدف پر مائکرو سیکنڈ کی درستی سے پڑ سکے۔ جب یہ انفارمیشن دشمن کے پاس پہنچی تو انہیں پاکستان کے ایٹمی ٹیکنالوجی کے بارے میں خوبیوں اور خامیوں کا اندازہ ہو گیا۔ اب انہیں پتہ چل چکا تھا کہ پاکستانی میزائل کتنے دور جا سکتے ہیں۔ اب وہ اس کے لیے کاؤنٹر ڈیفنس سسٹم تیار کر سکتے تھے جو پاکستانی میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر سکے۔ یہ صرف چند ڈاکیومنٹس نہیں بلکہ پاکستان کی پوری ڈیفنس سسٹم کی ریورس انجینئرنگ تھی جنہیں بڑی آسانی سے دشمن کو دیا گیا تھا۔ جاسوسی کا یہ سلسلہ بڑے پوشیدہ طریقے سے چل رہا تھا اور ان مجرموں کو اپنی چالاکی پر پورا بھروسہ تھا، لیکن قدرت کا اصول ہے کہ مجرم کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، اس کا لالچ یا انا اس کو غلطی کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جو اس کے تباہی کا سبب بنتی ہے۔ دراصل 2016 میں جب شاہین 3 کا ٹیسٹ ناکام ہوا تو فوج نے معمول کی انکوائری شروع کر دی۔ اسی دوران ڈاکٹر وسیم کی ایک حرکت سامنے آئی جس نے پوری جاسوسی نیٹ ورک کا بانڈا پھوڑ دیا۔ انکوائری میں انویسٹیگیشن آفیسرز کو معلوم ہوا کہ اس سائنسدان نے اسلام آباد کے ایک انتہائی مہنگے سیکٹر میں 7 کروڑ روپے کا عالی شان گھر خریدا ہے۔ سب سے بڑی بیوقوفی یہ تھی کہ ڈاکٹر وسیم اکرم نے وہ گھر اپنے نام پر رجسٹر کروایا تھا۔ انٹیلیجنس کی دنیا میں بیسک پرنسپل ہے کہ پیسے کا پیچھا کرو۔ جب ایک سرکاری تنخواہ دار ملازم کروڑوں کے اثاثے ظاہر کرے تو وہ خود بخود انٹیلیجنس ایجنسیوں کی نظر میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر وسیم کے دولت کی نمائش نے انٹیلیجنس اداروں کو الرٹ کر دیا۔ اب انٹیلیجنس ادارے ان پر نظر رکھنے لگے۔ ان کے فون کالز، نقل و حرکت اور ملاقاتوں کو مانیٹر کیا گیا اور اسی دوران ان کا رابطہ بریگیڈیئر راجہ رضوان سے ٹریس ہوا۔ ایک سائنسدان کے ریئل اسٹیٹ کے غلطی نے ایک سینئر آرمی آفیسر کو بھی انٹیلیجنس کے گھیرے میں لا کھڑا کیا۔ انٹیلیجنس کے اداروں نے ان دونوں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ آخرکار 2018 میں بریگیڈیئر راجہ رضوان کو اسلام آباد کے ایک سیکٹر سے گرفتار کیا گیا۔ کئی ہفتوں تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن ان کے بیٹے علی رضوان کے ہائی کورٹ کو درخواست کے بعد پتہ چلا کہ ڈاکٹر وسیم اکرم اور بریگیڈیئر راجہ رضوان فوج کی تحویل میں ہے اور ان پر آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سنگین مقدمات چل رہے ہیں۔ فروری 2019 میں اس وقت کے آرمی چیف نے ان افراد کی سزاؤں کی توثیق کی۔ بریگیڈیئر راجہ رضوان اور ڈاکٹر وسیم اکرم کو ریاست کے خلاف بدترین غداری اور حساس معلومات دشمن کے حوالے کرنے کی جرم میں سزائے موت سنائی گئی، جبکہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کو عمر قید کی سزا ملی۔ یہ سزائے واضح پیغام تھا کہ ملک کی سلامتی کی بات ہو تو کوئی بھی عہدہ یا رینک قانون سے بالا تر نہیں۔ اس کیس نے پاکستانی انٹیلیجنس اداروں کو مکمل الرٹ کر دیا۔ اس کیس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جہاں پاکستان کے دشمن پاکستان کے خلاف سازشیں کروا رہے ہیں، وہاں پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے پاکستان کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ اللہ پاک ہمارے اس پاک سرزمین کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔